الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الروم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ آپ کے علم میں ہے کہ آج مجھے ایک خاص موضوع پر گفتگو کرنی ہے، اور وہ موضوع ہے موجودہ عالمی حالات اور ان کے پس منظر میں اسلام اور مسلمانوں کا مستقبل۔ اس ضمن میں سب سے پہلے ہمیں معین کرنا ہوگا کہ موجودہ عالمی حالات کیا ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے، غور کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، تو اس کے ذہن میں کچھ نہ کچھ نقشہ بنتا ہے کہ آج کل کے حالات کیا ہیں عالمی سطح پر۔ اس میں جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اسے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کی 3 سطحیں ہیں میرے نزدیک۔ سب سے پہلی سطح یہ ہے جو سب سے نمایاں ہے، واضح ہے، اکثر لوگوں کے علم میں ہے، اس کے بارے میں کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، تاہم اس کا تذکرہ ضروری ہے میری اس موضوع کے اعتبار سے، اور وہ یہ ہے کہ موجودہ دنیا یونی پولر بن چکی ہے، یک قطبی عالم ہے یہ، اور امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سول سپریم پاور آن ارتھ بن چکا ہے۔ اس کی طاقت کا، حربی طاقت کا، جنگی قوت کا کوئی اندازہ ممکن نہیں، اس لیے کہ وہ ہر موقع پر ایک نیا ہتھیار نکال کر لاتا ہے۔ اس کے ہاں ریسرچ مسلسل جاری ہے، مسلسل جاری ہے۔ افغانستان میں جب جہاد ہو رہا تھا روسیوں کے خلاف تو سٹنگر میزائل پہلی مرتبہ دنیا نے دیکھا اور اس کا مشاہدہ کیا۔ اس سے پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ایسا میزائل بھی ہے جو سیدھے رخ پر جانے کی بجائے اپنے ٹارگٹ کو پرسو کرتا ہے، فالو کرتا ہے۔ پھر جب پہلی خلیجی جنگ ہوئی تو پیٹریوٹ میزائل آ گیا۔ اس سے پہلے کوئی تصور نہیں تھا کہ کوئی انویڈنگ میزائل آ رہا ہو، وہ اسکڈ میزائل ہو اب عراق کا، یا کوئی اور میزائل ہو، ایٹمک ہتھیار لے کر آ رہا ہو، اسے فضا ہی میں تہس نہس کیا جا سکتا ہے۔ ایک پیٹریوٹک میزائل جائے گا اور وہیں پر اس سے ٹکرا کر ختم کر دے گا۔ اب جنگ کے اندر بہت سے نئی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اب لیزر گائیڈڈ بامبز جو ایگزیکٹ نشانے پر جا کر لگتے ہیں 30-35 ہزار فٹ کی بلندی سے، ورنہ پہلے بمبارڈمنٹ ہوتی تھی تو جہاز کو نیچے آنا پڑتا تھا، اور ظاہر بات ہے جب جہاز نیچے آتا تھا بامبر تو وہ اینٹی ایئر کرافٹ گن کا نشانہ بن جاتا تھا، اس کا امکان بہرحال موجود ہوتا تھا۔ اب اس کا سوال ہی نہیں، وہ تو 35 ہزار فٹ کی بلندی سے لیزر گائیڈڈ بم پھینک رہا ہے، وہ جہاں سے لیزر کی شعاع نکلی ہے وہیں جائے گا سیدھا۔ بہرحال یہ صرف میں نے چند مثالیں آپ کو دی ہیں، اس کی
حربی قوت کا کوئی اندازہ ممکن نہیں. پھر اس میں تکبر، ایروگنس اس درجے بڑھ چکا ہے کہ اسے نہ تو عدل و انصاف کے جو مسلمہ اصول ہیں ان کی فکر ہے، ان کا کوئی لحاظ نہیں، کوئی فکر نہیں. اپنے بہترین الائز کی رائے کا بھی کوئی لحاظ نہیں. وسیع ترین سطح پر امریکہ اور یورپ کے اندر مظاہرے ہوئے عراق کی جنگ کے خلاف، اس نے بالکل پرے کاہ کے برابر وقت نہیں دی. یو این او ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوئی تو یو این او کو بھی دھکا دیا، بیٹھے رہو. یہ ایروگنس ہے، ایروگنس. وی کین گو اٹ الون. نئے نئے اصول بنائے ہیں. پری ایمپٹیو اسٹرائک. ہمیں کسی ملک کی طرف سے ذرا سا اندیشہ بھی ہو گیا کہ وہ ہمارے لیے مستقبل میں کہیں خطرناک ثابت ہو سکتا ہے تو ہمیں حق حاصل ہے کہ اس پر حملہ کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس ملک کی طرف سے کوئی اقدام ہو اور پھر ہم حملہ کریں. یہ ہے گویا کہ ایک مست ہاتھی کے مانند ہے امریکہ اپنی قوت کے، حربی قوت کے اعتبار سے، جس کا مقابلہ کرنے کی حیثیت نہ یورپ میں ہے، نہ جاپان میں ہے، کسی میں نہیں ہے. عالم اسلام کا تو ذکر ہی کیا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ جو سب کے سامنے ہے کہ اس وقت امریکہ سول سپریم پاور آن ارتھ بن چکا ہے. دوسری حقیقت جو ویسے تو کئی صدیوں میں ڈیولپ ہو کر آئی ہے رفتہ رفتہ، وہ ہے ایک اجتماعی نظام جس نے کہ اس وقت پورے گلوب کو انگلف کر دیا. اس اجتماعی نظام کی 3 سطحیں ہیں. جیسے کوئی شخص جب ملیریا بخار چڑھتا ہے تو سردی اتنی لگتی ہے کہ ایک رضائی، دوسری رضائی، تیسری رضائی اوپر ڈالتے ہیں. تو 3 رضائیاں ہیں در حقیقت کے جو اس وقت دنیا نے اوڑھی ہوئی. اس میں سے جو نزدیک ترین ہے زمین کے یا مریض کے، وہ ہے سماجی نظام. اس کے اوپر دوسری رضائی ہے معاشی نظام، اور سب سے اوپر ہے نظائی سیاسی نظام. اب ان تینوں نظاموں کا جائزہ لیجیے، اور اس کے لیے چونکہ ہم اوپر سے چل رہے ہیں، پہلے ہم نے امریکہ کی بات کی ہے اور اب سیاسی نظام. پچھلی 2-3 صدیوں کے اندر جو نظام بڑھا، یورپ سے شروع ہوا، پوری دنیا میں پھیل گیا، اور آج گویا کہ وہ موضوع ہے، اصل موضوع ہے، ایکسیپٹڈ فیکٹ ہے پوری دنیا کے اندر. وہ ہے سیکولرزم. اور سیکولرزم کے معنی کیا ہے؟ انسان کے اجتماعی معاملات میں کسی مذہب کا کوئی دخل نہیں. مذہب صرف انفرادی معاملے کا نام ہے، اس میں ہر انسان آزاد ہے، لیکن اس کی 3 چیزیں ہیں صرف، چوتھی چیز اس میں شامل نہیں ہے. عقائد، کوئی ایک خدا کو مانے، 100 کو مانے، کسی کو نہ مانے، اسے آزادی ہے. عبادات، وہ ایک انسین خدا کی عبادت کرے یا پتھر کے بتوں کی عبادت کرے یا پیپل کے درخت کی عبادت کرے یا سانپ کی عبادت کرے یا انسان کے آلہائے تناسل کی عبادت کرے، یہ بھی ہے ہندوؤں کے اندر. سورج کی کرے، چاند کی کرے، ستاروں کی کرے، کھلی آزادی ہے. پوجو جسے پوجنا چاہتے ہو، اور جو بھی موڈز آف ورشپ تم رکھنا چاہو تمہیں آزادی ہے. قانون میں، سیاسی نظام میں، قانون سازی کے عمل میں کسی مذہب کا کوئی دخل نہیں ہوگا. گویا کہ انسان کی اجتماعی زندگی سے اللہ کو نکال دیا گیا. ہماری پارلیمنٹ سے تمہارا کوئی سروکار نہیں،
Go and live in the mosques, synagogues, churches, مندرز، جہاں چاہو جاؤ. ہمارے پارلیمنٹ سے تمہارا کوئی سروکار نہیں، ہماری مارکیٹ پلیس سے تمہارا کوئی سروکار نہیں، ہمارے سماجی نظام سے بھی تمہارا کوئی سروکار نہیں. یہ ہم خود بنائیں گے. وی آر اوور سیلز سوورن. ہم حاکم ہیں. عوامی حاکمیت کے اصول پر ہم قانون سازی کریں گے، انتخابات کریں گے. انتخابات کے نتیجے میں جو بھی پارلیمنٹ یا کوئی بھی آپ اس کو نام دے دیں، کانگریس کہہ دیں، کچھ بھی کہیں، وہ قانون بنائے گی اکثریت کے ساتھ. وہ چاہے شراب پینے کی اجازت دے، چاہے بین کر دے، اس کا اختیار ہے. لیکن یہ بیننگ اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ کسی مذہب میں وہ بینڈ ہے. وہ ہم جنس شادیاں اجازت دے، اسے اختیار ہے. مرد کی مرد سے شادی، عورت کی عورت سے شادی، اسے اجازت ہے. وہ قانون بنا سکتی. گویا کہ پورے سیاسی نظام سے، اجتماعی نظام سے اللہ کو بے دخل کر دیا گیا. کسی آسمانی ہدایت کا کوئی سروکار نہیں، کسی خدائی قانون کا کوئی اعتبار نہیں. بس اس کی تلاوت کر لیں، کتابیں پڑھ لیں. سکھ جو ہے گرو گرنتھ صاحب پڑھ لیں، مسلمان قرآن پڑھتے رہیں، ہندو وید پڑھتے رہیں، رامائن بھگوت گیتا پڑھتے رہیں. وہ صرف اپنے مندروں کے اندر، اپنی مساجد کے اندر وہ تراویح میں پورا قرآن پڑھ لیں مہینے میں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اٹس دیئر چوائس. یہ نظام ہے جو آج پوری دنیا کو پورے طور سے اپنی گرفت میں لے چکا ہے. اس سے نیچے آئیے تو دوسری رضائی جو ہے وہ ہے معاشی نظام. پوری دنیا میں معاشی نظام اس وقت انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم کی بنیاد پر ہے. سود پر مبنی کیپٹلسٹ سسٹم، سرمایہ دارانہ نظام، جس میں اصل طاقت، اصل حق سرمایہ کو حاصل ہے، لیبر کو نہیں. اور سرمایہ از خود بھی بغیر کسی محنت کے کمائی کر سکتا ہے. آپ بینک میں روپیہ رکھ دیں، سود لیتے رہیں، آپ کی کسی محنت کو کوئی دخل نہیں ہے. کہیں سے ایک مرتبہ ڈاکہ ڈال کر، غبن کر کے، کچھ اور کر کے آپ ایک دفعہ سائزیبل رقم رکھ دیں بینک میں، اب ہر مہینے آپ کو ملتا رہے، کھاتے رہیں. آپ کی کسی محنت کی ضرورت نہیں، کسی بھاگ دوڑ کی ضرورت نہیں. پھر اس کی ایک اور چھوٹی بہن آئی، اور وہ ہے جوا، اسپیکولیشن. ایک تیسری بہن آئی، انشورنس. انشورنس بھی اصل میں کیپٹلزم کے تحفظ کا ذریعہ ہے. آپ نے کارخانہ لگایا ہے، چاہے ماچس فیکٹری لگائی ہے، آپ کے 10 کروڑ روپیہ اس میں لگ گیا ہے. اب اس ماچس فیکٹری کے لیے آفات جو ہیں زمینی آسمانی آ سکتے ہیں. آگ لگ جائے، شاہدرہ کے اندر ماچس فیکٹری ہے، ایسا سیلاب آئے کہ بہا کے لے جائے. اس صورت میں سرمایہ دار کا جو نقصان ہوگا اس کو بھی جو کنزیومر ہے ماچس والا وہ ادا کرے گا. وہ اسے انشور کرائیں گے، اور انشورنس پر جو انہیں دینے پڑیں گے ہر مہینے یا ہر سال پیسے، وہ اپنی ماچس کی کاسٹ میں ڈال دیں گے. لہذا ہر کنزیومر جو ایک ماچس خرید رہا ہے، اس ماچس کی کاسٹ کے ساتھ ساتھ اس کیپٹلسٹ کی کہ فیوچر کی حفاظت کے بھی پیسے خود دے رہا ہے. یہ تین جو ہیں مل کر ایک معاشی نظام بنتے ہیں. اس معاشی نظام کے خلاف ایک بغاوت ہوئی تھی، اور وہ کمیونزم کا نظام تھا. کمیونزم میں انٹرسٹ ختم ہو گیا تھا. انفرادی ملکیت ہی نہیں تو انٹرسٹ کاہے پر ہوگا؟ آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں تو کس چیز پر انٹرسٹ ہوگا؟ سب ہر چیز جو ہے وہ تو قوم کی ملکیت ہے. آپ کام کریں، ویج لیں، کھانے کا آپ کا بندوبست ہوگا، یہ حکومت کے ذمے ہے.
لیکن اس سے آگے آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کوئی جماعت بنائیں، کوئی ایجیٹیشن کریں، کوئی اپنی ویجز بڑھانے کے لیے جدوجہد کریں. نتھنگ آف دی سارٹ. اس نظام میں چونکہ غیر فطری انتہا پسندی تھی، یہ چل نہیں سکا زیادہ دیر تک. اب اس کی موت واقع ہو چکی ہے. یہ ایک ہی نظام تھا کہ جو کیپٹلزم کو چیلنج کر رہا تھا، اور پچھلی صدی کے وسط میں یہ سیلاب کی طرح بڑھ رہا تھا، اور ویسٹرن کیپٹلزم کانپ رہا تھا اپنے گھر کے اندر. یہ بڑھتا چلا رہا. یورپ آدھے سے زیادہ اس نے قبضہ لیا تھا، لیٹن امریکہ میں پہنچ گیا تھا، سینٹرل امریکہ میں پہنچ گیا تھا، کیوبا میں آج تک ہے، پھر یو ایس ایس آر کے علاوہ چائنا میں پہنچ گیا تھا، ہندوستان میں پہنچ گیا تھا، بنگال میں اور کیرلا میں اس کی حکومتیں قائم ہو چکی تھی. پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ یو ایس ایس آر جو ہے کانکویسٹ آف دی اسپیس، خلا کی فتح، اس میں بہت آگے نکل گیا تھا امریکہ سے. امریکہ کانپ رہا تھا. یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں انہوں نے مذہبی کتابیں بڑے پیمانے پر کروڑوں کی تعداد میں شائع کی کہ لو بابا خدا کے لیے قرآن پڑھو اور دیکھو کہ یہ کمیونزم جو ہے یہ تمہاری کتاب کے خلاف ہے. دی گلوریس قرآن، مجھے یاد ہے جب میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا، بڑے خوبصورت ٹائٹل کے ساتھ امریکہ کا چھپا ہوا، مفت تقسیم ہو رہا ہے. بھگوت گیتا پڑھو بھائی پڑھو، اپنشد پڑھو بھائی پڑھو. مجھے اسی وقت اپنشد ملا تھا جس کو کہ میں نے انگلش ٹرانسلیشن میں نے پڑھا تھا، گیتا، تاکہ یہ مذہب جو ہے کسی طریقے سے روک بنے. نیٹو بنا دی گئی تھی، سیٹو بنا دی گئی تھی، سینٹو بن رہی تھی یا بن بھی گئی تھی، to contain Russia and USSR, to contain communism. It's a threat to our system, economic system. وہ کوئی مذہبی جنگ نہیں تھی، مذہب سے سروکار ہی نہیں تھا. یو ایس ایس آر کے لوگ بھی عیسائی تھے، ویسٹرن یورپ اور امریکہ کے لوگ بھی عیسائی تھے. مذہبی تو کوئی اختلاف تھا ہی نہیں. اتنا ہی اختلاف تھا جتنا مسلمانوں کے مختلف مسلکوں میں ہوتا. یہ کیتھولک ہیں، یہ پروٹیسٹنٹس ہیں، یہ ایسٹرن آرتھوڈاکس ہیں، یہ رشین آرتھوڈاکس ہیں، یہ گریک آرتھوڈاکس ہیں. بس تھے تو کرسچنس. سب کے سب حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے تھے، سب کے سب بائبل پڑھتے تھے. تو مذہب کی کوئی جنگ نہیں تھی. پوری نصف صدی جو کولڈ وار چلی ہے وہ ان دو معاشی نظاموں کے خلاف تھی، اور بالآخر وہ جو چیلنج کرنے والا نظام تھا وہ بیٹھ گیا، ختم ہو گیا. اس کے بٹھانے میں مسلمان کا خون استعمال ہوا. افغانستان میں مجاہد جہاد کے نام پر مسلمانوں نے آ کر اپنا خون دیا، جانیں دی. امریکہ نے پیسہ خرچ کیا، سٹنگر میزائل دیے، بڑی بڑی گاڑیاں دیں، ارب ہا ارب ڈالر دیا. اور چونکہ وہ پاکستان کے تھرو جا رہا تھا تو ہمارے جرنیلوں کے بھی وارے نیارے ہو گئے. بھرے ہوئے ڈالر سے جو سوٹ کیسز ہوتے تھے وہ اپنے گھر لے جاتے تھے. ان کے بیٹوں کی انڈسٹریز بنی ہوئی کہاں سے آ گئی؟ یہ جرنیل تو کبھی سائیکل پر چلا کرتے تھے، کار نہیں تھی ان کے پاس. بہرحال یہ دوسری رضائی ہے، انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم، جو پوری دنیا کو اپنے گلف میں لے چکا ہے. پوری دنیا میں بینکنگ سسٹم ہے بیسڈ آن انٹرسٹ. اب آئیے نیچے تیسری رضائی، سماجی نظام. یہ ابھی پوری طرح جس میں انسانی پر حاوی نہیں ہوئی ہے، پوری طرح ویسٹ میں حاوی ہو چکی. اس کا اصول کیا ہے؟ فری سیکس، مرد اور عورت کی مکمل مساوات، جس طرح چاہیں اپنی سیکشول ارج کو، بس صرف یہ ہے کہ رضامندی ہونی چاہیے. بس
جبر نہ ہو. زنا بالجبر قانون ہے، قانون کی خلاف ورزی ہے، لیکن زنا بالرضا کوئی قانون، کوئی خلاف ورزی نہیں، کوئی جرم نہیں. اس کے نتیجے میں فیملی سسٹم برباد. اولاد کو بھی ایک خاص عمر کے بعد بیٹا بیٹی جاؤ نکلو گھر سے بھائی، اپنا خود جا کر بناؤ اور کھاؤ. ہم پر اگر کوئی ڈیپینڈنس تھی تو بس ایک خاص عمر تک تھا. لڑکی ہو لڑکا ہو جاؤ اوپن فیلڈ میں. ظاہر بات ہے کہ پھر اولاد کو ماں باپ کی کیا فکر. بڑھاپے میں ماں باپ کو اولڈ ہاؤسز میں لے جا کر ڈمپ کر دیں گے. رہو یہاں پر کھانا پینا ملتا رہے گا، ہمیں دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے کرسمس میں آ کے تمہیں اپنی شکل دکھا دیں، لیکن اکثر و بیشتر بوڑھے والدین کرسمس میں بھی ترستے رہ جاتے ہیں کہ کوئی نہیں آتا انہیں اپنی شکل دکھانے کے لیے. یہ معاشی نظام، یہ سماجی نظام، پردے کا سوال ہی کیا، شرم کا سوال ہی کیا، عصمت و عفت کا سوال ہی کیا، یہ سماجی نظام آج کم سے کم آدھی انسانیت پر تو مسلط ہو چکا ہے. ابھی البتہ کچھ افریقہ اور زیادہ تر ایشیا میں یہ نظام کسی درجے میں برقرار ہے، اگرچہ ہر ملک کی ایلیٹ جو ہے اس نظام کو اختیار کر چکی ہے. اوپر کا طبقہ بے پردگی، فحاشی، عریانی، فری سیکس یہ اختیار کر چکے ہیں. یہی وجہ ہے ڈائیورس، جتنی شادیاں ہوتی ہیں اکثریت جلد از جلد تحلیل ہو جاتی ہیں، ڈائیورس ہو جاتی ہیں. فیملی نظام چلتا ہی نہیں. یہ ہے تیسرا نظام. البتہ جو کمی ہے ابھی مشرقی ممالک میں، اب ایک زبردست تحریک چل رہی ہے مغرب کی طرف سے کہ اس کو بھی ختم کر دیا جائے، یہ بھی ہم جیسے ہو جائیں، ان میں بھی لبرلزم آ جائے، ان میں بھی روشن خیالی آ جائے. کیا ہے، میری بیوی زنا کر رہی ہے تو کیا ہے، اس کی مرضی ہے. میری بیٹی آوارہ ہو گئی ہے تو مجھے کیا، وہ اپنے مستقبل کو خود خراب کر رہی ہے، اسے پھر شادی کے لیے مرد نہیں مل سکے گا، وغیرہ وغیرہ. یہ لبرلزم، یہ روشن خیالی، یہ لب، ویمن لب، عورتوں کی آزادی آزادی آزادی. یہ کیا کہ خاندانی نظام میں عورت جو ہے، بیوی جو ہے، وہ شوہر کے تابع ہو. دے آر ایکول. اب جب ایکول ہے تو میں بھی رانی تو بھی رانی، کون بھرے گا پانی، برابر ہے. تو پھر ظاہر بات ہے کہ یہ شادی کا بندھن، یہ خاندان کی بندشیں، یہ اس کے اخلاقی جواز کا معاملہ ہے، بے معنی ہے، کوئی تک نہیں. چنانچہ آپ کے علم میں ہوگا کہ 10-15 سال پہلے قاہرہ میں کانفرنس ہوئی، یہی ایجنڈا تھا، عورت کی آزادی کا ایجنڈا. پھر اس کے 5 برس بعد بیجنگ میں کانفرنس ہوئی. اب دیکھیے کس طریقے سے ایشیا اور افریقہ میں اگر کوئی خاندانی نظام کی سینکٹیٹی باقی ہے، کوئی شرم، حیا، عفت اور عصمت کے تصورات باقی ہیں، کوئی خاندانی نظام کا سٹرکچر باقی ہے، تو ختم کرو اس کو. اور بیجنگ +5 کانفرنس ہوئی ہے یونائٹڈ نیشنز اسمبلی کے زیر اہتمام، اب یہ عالمی ادارے کے تحت ہوئی، بیجنگ +5 کانفرنس. اس میں جو ایجنڈا طے ہوا ہے، جو فیصلے ہوئے، اس میں نمبر 1، پروسٹیٹیوشن کو بھی ایک رسپیکٹیبل پروفیشن مانا جائے گا. دلیل کیا ہے؟ ایک مزدور اپنی مسکولر اسٹرینتھ کو استعمال کرتا ہے کمائی کے لیے، وہ کسی چلا رہا ہے، اینٹیں ڈھو رہا ہے، آخر اس کی قوت ہے نا، بازوؤں کی قوت جو استعمال کر رہا ہے. ایک عورت بھی اپنے جسم کا ایک عضو استعمال کرتی ہے کمائی کے لیے. واٹس دی ڈفرنس؟ پروسٹیٹیوشن کو ایک
رسپیکٹیبل پروفیشن مانا جائے۔ نمبر 2، ہم جنس پرستی، گیز اور لیسبینز، یہ ہم جنسی سیکشول تعلق جو ہے اس کو بھی ایک نارمل اورینٹیشن سمجھا جائے۔ مزاج کی بات ہے، کوئی اپنے مزاج کے اعتبار سے اپوزٹ سیکس سے اپنی شہوانی خواہشات کی تسکین کرتا ہے، کوئی اپنے اسی سیکس سے، سیم سیکس سے، ہومو سیکشول، وہ اپنی شہوانی خواہش پوری کر لیتا ہے، تو اٹس آلسو اے نارمل اورینٹیشن، نارمل ہے۔ پھر یہ کہ عورت اور مرد بالکل برابر ہیں، ان کو وراثت میں برابر حصہ ملے گا، ان کو طلاق کا برابر حق ہوگا۔ اگر مرد کو حق ہے طلاق کا تو عورت کو بھی طلاق کا حق ہوگا، جب چاہے طلاق دے دے۔ خلا ولا کا کوئی تصور نہیں کہ عورت جو ہے کسی انٹرمیڈیری ادارے کے ذریعے سے خلا حاصل کرے، عدالت سے، برادری کے پنچوں کی مدد سے ان کو کنونس کرے کہ میں اس شخص کے اب نکاح میں نہیں رہ سکتی، یہ اسباب ہیں، نہیں، جب چاہے طلاق دے۔ پھر یہ کہ اگر وہ گھر کا کام کرے گی تو ویج طلب کر سکتی ہے اپنے شوہر سے، لیبر ہے اس کی، وہ گھر میں رہ کر کام کر رہی ہے تو اسے اس کا صلہ، اس کی مزدوری ملنی چاہیے۔ اگر وہ پریگننسی کی تکلیف گوارا کرے اور بچے کی ولادت کا دکھ اور تکلیف برداشت کرے، اس پر بھی ویج لے سکتی ہے وہ، شوہر کو اس کی بھی قیمت اور مزدوری دینی پڑے گی۔ یہ ہے وہ ایجنڈا جس کو سامنے لایا جا رہا ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ بہت خوبصورت نام ہے اس کا، سوشل انجینئرنگ۔ یہ سوشل سسٹم کی ایک نئی تعمیر ہمیں کرنی ہے، جیسے کہ کوئی عمارت بوسیدہ ہو جائے، اسے گرا دیا جائے تو پھر ظاہر بات ہے اب آرکیٹیکٹ چاہیے جو نئی بلڈنگ کا نقشہ بنائے، پھر کانٹریکٹرز چاہیے جو بنائے، انجینئرنگ۔ تو یہ سوشل انجینئرنگ پروگرام ہے آف دی یونائٹڈ نیشنز اسمبلی، جنرل اسمبلی نے پاس کیا ہے، پوری دنیا کے نمایاں ترین اور اہم ترین ادارے نے پاس کیا، اور پاکستان بھی اس کا سگنیٹری ہے، دستخط کیے ہوئے، اور اس کی طرف سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پاکستان جا رہا ہے۔ 33% عورتوں کو جو نمائندگی دی گئی ہے ہر لیول پر، یونین کاؤنسل ہو، کوئی ہو، لوکل باڈیز ہوں، پروونشل اسمبلیز ہوں، ڈسٹرکٹ بورڈز ہوں، سٹی گورنمنٹس ہوں، نیشنل پارلیمنٹ ہو، سینٹ، ہر جگہ 33%۔ یہ سب سے آگے نکل گئے، پوری دنیا میں کہیں نہیں، کسی سیکولر ڈیموکریسی میں نہیں۔ سیکولر ڈیموکریسی کا معجزہ قرار پاتا ہے بھارت۔ اتنی بڑی تعداد وہاں کے رہنے والوں کی، اتنی ملٹی نیشنل، ملٹی ایتھنک، ملٹی لنگوسٹک، ہم تو گن بھی نہیں سکتے جتنی زبانیں وہاں ہیں، ہر صوبے، ہر اسٹیٹ کی اپنی زبان ہے، لیکن سیاسی نظام جمہوریت کے تحت چل رہا ہے۔ مارشل لا کا آج تک سوال ہی پیدا نہیں ہوا۔ زیادہ سے زیادہ 1-1.5 سال کے لیے ایمرجنسی عائد کی گئی تھی، صرف ایمرجنسی۔ ایمرجنسی کانسٹیٹیوشنل ہوتی ہے، وہ سپرا کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے کہ جو آیا جرنیل اس نے کانسٹیٹیوشن کو اٹھا کے پھینکا اور اپنا جو ہے پی سی او بنایا اور ججوں تک سے اس کا عہد لے لیا، نہیں عہد دیتے تو جاؤ چھٹی کرو، گھر بیٹھو۔ کہ آج تک وہاں نہیں ہوا، آج تک نہیں ہوا، آج تک نہیں ہوا۔ اس لیے جمہوریت کا، جو بھی جمہوریت اس وقت دنیا میں ہے، جو میں نے بتایا تھا، سب سے اونچا لباس، سب سے اونچا لحاف، اس کا اس کو ایک میریکل مانا جاتا ہے، یہ معجزہ ہے بھارت کا۔ وہاں بھی کہیں عورتوں کی نمائندگی اس معنی میں نہیں۔ ہاں عورتیں ہیں، الیکشن لڑے، ہمارے ہاں بھی تھا، بیگم عابدہ حسین آتی تھی الیکشن لڑ کے، زمیندار ہیں، جاگیردار ہیں، بے نظیر بھٹو الیکشن لڑ کے آتی تھی، لیکن ان کے لیے علیحدہ سیٹیں نہیں تھیں۔
اور پھر جس طریقے سے کہ اس وقت یونائٹڈ نیشنز اور باہر کی حکومتیں این جی اوز کو پیسے دے رہی ہیں، اور این جی اوز جو ہیں اس ملک میں ایک نیا نظام تعلیم لا رہے ہیں، اور اس میں زیادہ توجہ عورتوں پر ہے، تاکہ ان کے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ ہم محکوم ہو کر کیوں رہے۔ تو یہ معاملہ ہے تیسرا کہ جو ویسٹ میں تو اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے، یہاں تک کہ 2 سال پہلے بل کلنٹن نے کہا تھا، یا 3 سال پہلے، ان کا جو ایک سالانہ ایڈریس ہوتا ہے، تقریر کرتے ہیں، اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس، اس میں کہا تھا کہ عنقریب ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی۔ اس نے حرام زادہ باسٹرڈ کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا، لیکن لفظ کیا تھا؟ بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک، بغیر کسی شادی کے بندھن کے، کہ ایک مرد ایک عورت میں شادی کا بندھن ہو، اولاد ہو رہی ہے۔ اسی کو ہم حرامی کہتے ہیں، اسی کو خود یہودی جو ہے اسی معنی میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کو باسٹرڈ کہتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یوسف نجار سے رشتہ تو ہو چکا تھا حضرت مریم کا شادی کے لیے، لیکن ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے وہ انٹرکورس کر بیٹھے، جس سے کہ جیسس کی پیدائش ہوئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، لہذا وہ حرامی ہے۔ بہرحال یہ تیسرا لحاظ ہے۔ اب ان تینوں کو جوڑیے، اب بتا چکا ہوں میں، 2.5 لحاظ تو پوری دنیا کو گرفت میں لے چکے، تیسرا ہاف جو ہے ابھی پوری طریقے سے امپلیمنٹ ویسٹ میں ہوا ہے، لیکن اب سپر پاور کی پوری طاقت استعمال ہو رہی ہے کہ یہی نظام پوری دنیا میں آ جائے۔ ہم ایشیا کو ماڈرنائز کرنا چاہتے ہیں، کیا مانی؟ وہاں سیکولر سیاست گہری ہو جائے۔ عرب میں یہ کچھ قوانین نافذ ہیں شریعت کی بنیاد پر، ایران نے کچھ قوانین نافذ کیے ہوئے ہیں شریعت کی بنیاد پر، تو یہ تو سیکولرزم کی نفی ہو گئی۔ لہذا ان سب کو ختم کیا جائے۔ افغانستان میں مذہب کی بنیاد پر ایک قانونی ڈھانچہ کھڑا ہو رہا تھا، we have nipped the evil in the bud، ہم نے گرا دیا، ختم کر دیا، اور اب ہماری ساری قوتیں جو ہے وہ صرف ہوں گی باقی پوری دنیا کے اندر بھی اس نظام کو لانے پر۔ ان 3 لحاظوں کا میں اب ایک نتیجہ نکال رہا ہوں۔ نوٹ کر لیجئے کہ مذہب کے خلاف اتنی بڑی بغاوت آج تک نہیں ہوئی تھی۔ زیادہ سے زیادہ گمراہی کیا تھی؟ ایک بڑا خدا تو ہے، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خدا بھی ہیں، اس کے اسسٹنٹس ہیں، اس کے لاڈلے ہیں، اس کے پیارے ہیں، اس کے بیٹے یا بیٹیاں ہیں، لہذا ان کی انٹرسیشن، ان کی شفاعت سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ان کی مورتیاں بناؤ، انہیں پوجو، ریور کرو، ان کی عزت کرو، چڑھاوے چڑھاؤ، تاکہ ہم شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے شفیع بن جائیں گے۔ یہ تھی گندگی، شرک تھا، خدا کا انکار نہیں تھا۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے یورپ میں 2 ہی تہذیبیں تھیں جو تہذیب کے نام پر ابھری ہیں، دی گریک سویلائزیشن اینڈ دی رومن سویلائزیشن، اور دونوں میں گاڈ بڑی جی سے لکھا جاتا تھا، گاڈ وہ ایک ہی تھا، اومنی پوٹنٹ، اومنیشینٹ، ایوری ویئر پریزنٹ، یہ اس کی 3 صفات تھیں۔ علی کل شیء قدیر بھی ہے، بکل شیء علیم بھی ہے، ہوا معکم اینما کنتم بھی ہے، جہاں کہیں بھی تم ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ انڈیا میں مہادیو ایک، دیویاں بے شمار، دیوتا بے شمار، لیکن وہ مہادیو کے ہم پلہ تو نہیں تھے۔ گاڈز اینڈ گاڈسز جو ہیں
رومن اور گریک سویلائزیشن کے وہ اس بڑے گاڈ کے ہم پلہ نہیں تھے. لم یکن لہو کفوا احد، کوئی بھی اس کا ہم پلہ نہیں ہے، مد مقابل نہیں ہے. عرب میں بھی اللہ ایک ہی تھا، آلہہ الہ بہت سے تھے. لیکن یہ جو بغاوت ہوئی ہے آج دنیا میں کہ اٹھا کر پھینک دیا گیا اللہ کو. Nothing to do with you, with your word, with your revealed law. Nothing doing. جاؤ رہو مسجد میں، سینیگوگ میں، چرچ میں، لوگ آئیں گے، they will pay respect to you، نماز پڑھ لیں گے. باقی نہ ہمارے گھر میں تمہارا عمل دخل ہوگا، نہ ہماری مارکیٹ پلیس میں اور بینک میں کہیں تم داخل ہو سکتے ہو، نہ ہماری سیاست اور ریاست میں، نہ پارلیمنٹ میں، نہ سینٹ میں، نہ ہمارے بینکوں میں، نہ ہماری عدالت میں، نو ویئر. اس کے لیے میں نے آیت پڑھی تھی ظہر الفساد فی البر والبحر. بحر و بر میں فساد رونما ہو گیا. یہ فساد سے مراد کیا ہے یہاں؟ ویسے تو دنیا میں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس نظام کے آنے کے بعد ہی عظیم ترین عالمی جنگیں ہوئی ہیں، کروڑوں انسان قتل ہوئے. پچھلی صدی کی 2 عظیم عالمی جنگوں کا خیال کیجئے، دی فرسٹ ورلڈ وار اور دی سیکنڈ ورلڈ وار، کروڑوں انسان قتل. لیکن اس سے قطع نظر فساد کسے کہتے ہیں؟ بغاوت، اللہ کے خلاف بغاوت. جیسے کہ قرآن مجید میں منافقین سے کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. وہ اصل میں منافقین کیا کہتے تھے؟ بھائی کیوں پنگا لے رہے ہو، کیوں قریش سے جنگ مول لے رہے ہو، تمہاری مت ماری گئی ہے، ایک دیو کے ساتھ ٹکرانا چاہتے ہو، صلح صفائی سے کام کرو، دشمن کو مارنا بھی ہے تو گڑ دے کر مارو. یہ تھا ان کا موقف، جنگ کے خلاف تھے وہ. جان جانے کا اندیشہ ہے، اس میں مال خرچ کرنا پڑتا ہے. اسے کیا کہا گیا؟ فساد فی الارض. اللہ اور اس کے رسول کا حکم کچھ اور ہے اور یہ کچھ اور ڈفلی اپنی بجا رہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف تم بات کرو گے، یہ فساد ہے. آج پوری دنیا اس فساد کی گرفت میں ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر. اور یہ فساد کیوں آیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آیا. انسان نے خود یہ نظام جو ہے طے کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی ہے. اوکے گو دس وے، اف دیٹ از یور چوائس you can go ahead. تم خود بھگتو گے، تمہاری نسلیں بھگتیں گی. عذاب الہی آئے گا تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسے گا. گو ahead، ہماری طرف سے آزادی ہے. ہم زبردستی تمہیں روکیں گے نہیں کہ اس راستے پر مت جاؤ. زبردستی ہو تو پھر جزا و سزا کا ہے کی. جزا و سزا تو اسی کی ہے کہ چوائس ہے، اما شاکرا و اما کفورا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. We have given you the freedom of choice. تو یہ در حقیقت تمہارے ہاتھوں کے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں ہوا. بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں مزہ چکھائے کچھ ان کے اعمال کا. سارے اعمال کا مزہ تو وہ آخرت میں چکھائے گا جب زندگی ختم ہونے میں نہیں آئے گی. لوگ دعو صبورا، موت مانگیں گے، کاش موت آ جائے ہم، لیکن موت نہیں آئے گی. لا يموت فیہا ولا یحیا. تو اصل تو سزا وہاں ملے گی، پوری سزا تو وہاں ملے گی. یہاں تو بعض الذی عملوا، کچھ ان کے کرتوتوں کی سزا ہم یہیں دے دیں انہیں. لعلہم یرجعون، اور اس سزا سے بھی، اس میں بھی ایک حکمت ہے، شاید کہ لوٹیں.
شاید کہ ٹھوکر کھا کے سمل جائیں، شاید کہ عذاب الہی جھنجھوڑے اور یہ جاگ جائیں۔ تو میری گفتگو کا اب تک ماحصل کیا ہے؟ نمبر ایک، یوں سمجھیے کہ پورا گلوب ہے، اس پر تو 3 رضائیاں چڑھی ہوئی ہیں، شرم اور حیا اور عفت و عصمت کی تار تار، سود، جوا، اسپیکولیشن اور انشورنس کی بنیاد پر کیپٹلزم، اور سیکولر نظام حکومت، اور اس کی ٹاپ پر اب بیٹھا ہوا ہے امریکہ۔ بائبل میں ایک سملی ہے، ایک مشابہت ہے، تشبیہ ہے کہ آخری دور میں ایک مانسٹر ہوگا، ایک بڑا دیو ہوگا، ایک ایسا بہت ہی خونخوار حیوان ہوگا، اس کے 9 سینگ ہوں گے، اور اس کی پیٹھ پر ایک آبرو باختہ عورت بیٹھی ہوگی، اس کی پیٹھ پر سوار ہوگی۔ آج وہ امریکہ سوار ہے، آبرو باختہ ہے۔ وہاں کے اکثریت جو ہے وہ کہتے ہیں وی آر لیونگ ٹوگیدر، وی آر ناٹ میریڈ، ساتھ رہ رہے ہیں، بچے ہو رہے ہیں، وی آر لیونگ ٹوگیدر، ساتھ رہتے ہیں ہم، ہماری شادی نہیں، ہمارے درمیان کوئی شادی کا ویڈ لاک نہیں ہے۔ اسی لیے تو کہا تھا نا کلنٹن نے، عنقریب ہماری قوم کی اکثریت جو ہے حرامزادوں پر مشتمل ہوگی۔ وہ آبرو باختہ عورت جو ہارلٹ کے الفاظ آئے ہیں وہاں پر، یہ جو انجیل کا آخری باب ہے، ریولیشن، اس کی تشبیہ ہے۔ اس سے مراد میرے نزدیک جو اصل تشبیہ ہے اس میں ہے اسرائیل ہے وہ ہارلٹ جو آج عیسائی دنیا کی پیٹھ کے اوپر سوار ہے۔ لیکن یہاں میں نے وہ تشبیہ استعمال کی ہے کہ امریکہ ہے جو ان 3 لحافوں میں لپٹی ہوئی اس زمین کرۂ ارض پر وہ بیٹھا ہوا ہے، سوار ہے۔ اب تیسرے لیول پر آئیے، یہ ذرا مخفی لیول ہے، کیونکہ آج دنیا میں مذہب کی بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے، اور یہ معاملہ خالصتاً مذہبی ہے، اس لیے عام طور پر تو لوگ اس کی گفتگو بھی پسند نہیں کرتے۔ وہ یہ ہے کہ ان کے نیچے ایک مذہبی چپقلش بھی ہے کہ جو ورک کر، وہ مذہبی چپقلش کیا ہے؟ اس میں سب سے ایکٹیو یہودی ہے، یہودی کہ جو اپنے کئی صدیوں کی جد و جہد اور محنت کے نتیجے میں عیسائی دنیا کو فتح کر چکے، لیکن وہ سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ عیسائی رومن کیتھولکس نے بھی ہتھیار ڈال دیے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں یہودیوں کی محبت نہیں ہے۔ آج بھی فرانس کے اندر اینٹی سیمیٹزم یہ پھر سر اٹھا رہا ہے، باقاعدہ آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہوں گے، فرینچ گورنمنٹ بڑی تشویش میں ہے، یہودیوں کے خلاف غصہ اور نفرت کہ یہ ہیں وہ جنہوں نے ہمارے خدا کے بیٹے کو سولی چڑھایا تھا۔ لیکن بائی اینڈ لارج وہ سرنڈر کر چکے ہیں، ان کا پوپ جو ہے وہ ایبسالو کر چکا ہے، یہودیوں کو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی دیے جانے سے بری کر چکا ہے۔ ان یہودیوں کا پروگرام کیا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم خدا کے برگزیدہ چنیدہ بندے ہیں، پورے انسان صرف ہم ہیں۔ باقی انسان جنہیں وہ جینٹائلز کہتے ہیں یا گوئمز کہتے ہیں، یہ انسان نہیں ہے، انسان نما حیوان ہے، اور حیوانوں کو ایکسپلائٹ کرنا انسانوں کا حق ہے۔ آپ گھوڑے کو تانگے کے اندر جوت دیتے ہیں، آپ کا حق ہے۔ آپ بیلوں کو ہل کے اندر جوت دیتے ہیں، آپ کا حق ہے۔ آپ بکری کا گوشت کھاتے ہیں، آپ کا حق ہے۔ آپ گائے، بیل، اونٹ گوشت کھاتے ہیں، آپ کا حق ہے۔ اسی طرح ہمارا حق ہے
کہ ان جنٹائلز اور گوئمز کو جس طرح چاہیں لوٹیں، جس طرح چاہیں ان کو سپریس کریں، جس طرح چاہیں ان کا خون چوسیں. یہ ان کے تالمود ہے، یہ تورات میں نہیں ہے. تالمود ان کی فقہ کی کتاب ہے. اس فقہ کی کتاب میں صاف لکھا ہے یہود کے لیے جنٹائلز کو دھوکہ دینا، روب کرنا، ان کا مال چوری کرنا، ان کو قتل کرنا، ان کا خون چوسنا، انہیں ایکسپلائٹ کرنا، یہ ان کا حق. یہ ہے تالمود کی تعلیم. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ یہودی کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل. یہ امیین جو ہیں جنٹائلز جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے. کتاب تو ہمارے پاس ہے، تورات قرآن کو وہ مانتے نہیں، انجیل کو وہ مانتے نہیں. یہ جو امیین ہیں ان کے بارے میں ہم پر کوئی پرسش نہیں، ہم جو چاہیں کریں ان کے ساتھ. لہذا وہ چاہتے ہیں ورلڈ ڈومینیشن، ریڈیوسنگ ہیومینٹی ٹو اینیملز. ان کا جو اکنامک پروگرام ہے تھرو بینکنگ سسٹم، اب یہ ورلڈ بینک ہے، اب یہ IMF ہے، اب یہ ٹرپس کا معاہدہ ہے. پیش نظر کیا ہے کہ پوری دنیا مزدوروں میں کنورٹ ہو جائے، وہ کام کریں کام کریں کام کریں کام کریں، جو کچھ ان کی یافت ہو بینک کے سود کی شکل میں وہ ہم کھینچ لیں. پوری دنیا پہ حکومت ہمیں نہیں کرنی ہے. اگر دنیا میں حکومت کریں گے دنیا میں ریوولٹ ہوگی، محکوم ہمارے خلاف بغاوتیں بھی کریں گے، ہم انہیں قتل کریں گے وہ بھی تو ہمیں کریں گے نا. ہم ان فلسطینیوں کو قتل کر رہے ہیں تو فلسطین بھی تو آتے ہیں سوسائڈ بام کر کے، کبھی 20 کبھی 15 مار جاتے ہیں. تو کیا ضرورت ہے؟ اصل مقصد حکومت سے کیا ہوتا ہے؟ ٹیکسز لینا، ریونیو لینا ہے بس. وہ ٹیکس اور ریونیو ہم لے لیں گے اپنے بینکنگ نظام کے تحت. اپنے ملٹی نیشنل جو بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں ان کے ہاتھ میں کاروبار ہوگا. باقی دنیا، اب آپ کو معلوم ہے، کبھی یاد ہوگا گلی گلی مشینیں لگی ہوتی تھی ایریٹڈ واٹرز کی. وہ جو بوتل ہوتی تھی جس کے اوپر کے ایک لگا ہوا ہوتا تھا پلہ، اس کا شیشے ہی کی، گلی گلی لگے ہوئے. کسی کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے اس نے لگا لیا ایک پمپ، اب وہ بنا رہا ہے بوتلیں اور بیچ رہا ہے. اب کیا ہے؟ اب آپ صرف ڈسٹریبیوٹر ہو سکتے ہیں. آپ 7 اپ کے ڈسٹریبیوٹر ہو سکتے ہیں، پیپسی کے ہو سکتے ہیں، کوکا کولا کے ہو سکتے ہیں. آپ مینوفیکچر کچھ نہیں کر سکتے. پہلے کیا ہوتا تھا؟ ڈھابے کھلے ہوئے، غریب آدمی نے ایک چولہا جلا کر اس کے اوپر کچھ ڈال کر بیٹھا ہوا ہے جھونپڑی کے اندر، ڈھابا ہے، کھا رہے لوگ. اب ختم، اب 5 سٹار. اور کل میں نے پڑھا ہے کہ دبئی میں 7 سٹار ہوٹل بنا ہے. 7 سٹار، کئی $1000 ایک رات کا وہاں کرایہ ہے. ہم تو 5 سٹارز کو رو رہے ہیں. اب کیا ہے؟ ملٹی نیشنلز ہے، یہ چینز ہیں، پرل کانٹیننٹل ہے، شیرٹن کی چین ہے، ہالیڈے ان کی چین ہے پوری دنیا کے اندر. یہ ملٹی نیشنل. تو یہودیوں کا ایک پروگرام ہے پوری دنیا کی اکنامکس ایکسپلائٹیشن. اور اس میں کیا ہے؟ اصول کیا ہے کہ جیسے اگر آپ گھوڑے کو اپنے ٹانگے میں جوتتے ہیں تو شام کو اگر آپ نے کچھ کمائی کی تو اس میں تھوڑا سا حصہ اس کا چارہ، اس کو دال ڈالیں گے، کچھ چنا ڈالیں گے تو اگلے روز جوتیں گے نا. تو اگلے روز جوتنے کے قابل ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ اس کو بھی دو، سبسسٹنس لیول تو اس کو بھی دینا پڑے گا نا. لہذا محنت کرو، مزدوری کرو، تمہیں ویج مل جائے گی، لیکن اس کی ملائی ہم کھینچ لیں گے. ورلڈ ڈومینیشن تھرو اکنامک ایکسپلائٹیشن، یہ گلوبلائزیشن ہے. اور اس گلوبلائزیشن کے خلاف اگر ریئیکشن ہے تو یورپ میں ہے، امریکہ. ہمیں تو پتہ بھی نہیں کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، ہماری اویئرنیس ہی نہیں ہے. ہندی میں کہیں گے ہماری جانکاری ہی نہیں ہے. ہمیں کیا پتا نوع انسانی کی قسمت کے بارے میں کیا فیصلے ہو رہے ہیں. یہ کبھی ڈیووس میں جمع ہو رہے ہیں، کبھی واشنگٹن میں جمع ہو رہے ہیں،
یہ گلوبلائزیشن کے لیے کبھی کہیں جمع ہوتے ہیں، کبھی کہیں جمع ہوتے ہیں، کیا ہو رہا ہے، سوچ کیا رہے ہیں؟ نمبر 2، یہود کے پروگرام میں کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل، ایک بڑی مملکت ہمیں ضرور بنانی ہے ان دی ہارٹ آف دی عرب ورلڈ۔ یہ گریٹر اسرائیل ان تمام علاقوں پر مشتمل ہوگا جہاں کبھی یہودی رہے ہیں، ایک ذمہ دار اور آزاد قوم کی حیثیت سے۔ ویسے تو ڈائسپورا میں پوری دنیا میں رہے یہودی نہیں، لیکن اسرائیل، فلسطین، شام، ترکی کا مشرقی اور جنوبی حصہ، مصر کا گوشن یا جوشن جو زرخیز ڈیلٹا ہے، زرخیز ڈیلٹا، اور عراق اور سعودی عرب کا شمالی حصہ جس میں خیبر جہاں یہودیوں کے قلعے تھے اور مدینہ منورہ جہاں 3 قبیلے آباد تھے، ان علاقوں پر مشتمل ایک گریٹر اسرائیل ہمیں بنانا ہے۔ اس کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے۔ عراق فتح ہوا، امریکہ نے کیا تو کہا شیرون نے کہ عنقریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا۔ تیسری چیز جو ان کے پیش نظر ہے وہ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو گرا کر تیسرا معبد سلیمانی، اسے ٹیمپل کہتے ہیں، 3rd ٹیمپل آف سولومن بنانا ہے۔ پہلا ٹیمپل حضرت عثمان نے بنایا تھا، مسجد، ہم تو مسجد کہیں گے، وہ ٹیمپل کہتے ہیں۔ یہ 1000 قبل مسیح میں بنا تھا۔ 587 قبل مسیح میں نیبوکڈنیزر بادشاہ تھا عراق کا، اسی لیے اسرائیل کو سب سے زیادہ خطرہ عراق سے تھا کہ پہلے بھی ہماری تباہی ایک عراقی بادشاہ کے ہاتھوں ہوئی تھی، نیبوکڈنیزر۔ اس نے ٹیمپل گرا دیا تھا، ریز ٹو دی گراؤنڈ، ختم۔ پھر اسے بنایا 150 برس کے بعد۔ پھر سن 70 عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کے رفع سماوی کے 40 برس بعد پھر رومیوں نے اسے بھی گرا دیا، ٹائٹس رومی، اردو یا عربی میں تیتوس لکھتے ہیں اسے، توئے، یہ توئے واو سین، تیتوس، ٹائٹس۔ اور سن 70 سے آج تک وہ گرا پڑا ہے، تقریباً 2000 برس، 1833 برس ہو چکے ہیں، یا 27 یا 33، وہ گرا ہوا۔ اب ہمیں دوبارہ بنانا ہے اسے، اور اس کی جگہ پر چونکہ مسجد اقصی بنا دی گئی تھی، اور اس کی جگہ پر ہی اس پتھر پر، اس چٹان پر جہاں سے حضور کا شب معراج کے اندر آسمانی سفر شروع ہوا تھا، اس پر اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے ایک قبہ، ایک گنبد بنا دیا تھا۔ اگر آپ کبھی BBC وغیرہ میں دیکھتے ہیں، یروشلم سے کوئی نمائندہ بات کر رہا تو پیچھے کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا قبہ، سنہری، وہ ہے القبۃ الصخرہ۔ ان دونوں کو ہم گرائیں گے اور اپنا تیسرا معبد، تیسرا ٹیمپل تعمیر کریں گے، اور اس میں پھر لا کر 2 کام کریں گے۔ اینیمل سیکریفائس کا دوبارہ آغاز ہوگا۔ یہودیوں کے ہاں سب سے بڑی عبادت جو تھی وہ قربانی کی تھی، نماز کی اتنی اہمیت نہیں تھی جتنے قربانی کی تھی، اور وہ ہیکل سلیمانی میں قربان گاہ پر قربان کیے جاتے تھے جانور۔ اس وقت سے وہ قربانی جو ہے وہ موقوف ہے، نہ وہ ہیکل سلیمانی ہے نہ قربانی ہے۔ تو ایک تو اینیمل سلاٹر، قربانی جو ہے، جیسے ہمارے ہاں عید کی قربانی ہے، وہ قربانی جو ہے دوبارہ شروع ہوگی۔ اور نمبر 2، حضرت داؤد کا تخت جو ہے لا کر جما دیا جائے گا، اور وہاں سے ان کا مسایہ حضرت مسیح نہیں، جس مسایہ کے وہ منتظر ہیں، جن کی پیشین گوئیاں تھیں تورات کے اندر، اور ان پیشین گوئیوں کے مصداق حضرت مسیح آئے۔ حضرت مسیح کو انہوں نے مانا نہیں، باسٹرڈ قرار دیا، کافر قرار دیا، مرتد قرار دیا، اور اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھا دیا۔ یہ دوسری بات ہے اللہ نے کیا کیا، لہذا ان کی سیٹ ویکنٹ ہے، دی میسایہ از یٹ ٹو کم،
اور جب وہ مسیح آئے گا تو وہ اس تخت داؤد پر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکمرانی کرے گا۔ یہ ہے یہود کا موقف۔ اور اس میں ایک چیز کا اضافہ کر لیجئے، اس میں انہیں عیسائیوں سے کوئی اندیشہ نہیں ہے، عیسائیوں کو کیپچر کر چکے ہیں۔ اب اگر انہیں نظر آتی ہے مخالفت تو صرف مسلمانوں سے نظر آتی ہے۔ اس اعتبار سے مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن اس وقت دنیا کے اندر یہودی ہیں۔ ان کو کہیں قوت، سیاسی قوت حاصل نہ ہونے پائے۔ یہ ہے یہودیوں کا پروگرام۔ اب آئیے عیسائیوں کی طرف۔ عیسائیوں میں سب ایک جیسے نہیں ہیں، لیسو سواء، برابر نہیں ہیں سب کے سب۔ جیسے ہم کہتے ہیں نہ ہر زن زنست و نہ ہر مرد مرد، خدا پنج انگوش یکساں نہ کرد۔ ان میں جو پروٹیسٹنٹ فرقہ ہے، جس کا امام پہلے تھا برطانیہ اور اب ہے امریکہ، اور یہ ایک نسل ہے جس کو کہتے ہیں اینگلو سیکسن۔ تو ویسٹ کی ایک اصطلاح ہے وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس۔ یہ سب یہود کے پشت پناہ ہیں، مددگار ہیں، عیسائی۔ بلکہ یہاں تک کہ یہ یہودی جو مذہبی یہودی ہیں ان سے بھی زیادہ اسرائیل کے اس وقت سپورٹر ہیں۔ یہ ہمیں بتایا تھا ایک یہودی عالم نے، یہ آج سے کچھ 6 سال پہلے تنظیم اسلامی نارتھ امریکہ کا کنونشن تھا ہوسٹن میں۔ وہاں ہم نے ایک سیشن رکھا تھا جس میں ایک عیسائی کو ایک یہودی کو بھی بلایا تھا۔ تو ایک پروفیسر ایمیریٹس، بڑا بوڑھا یہودی بھی آیا تھا، ڈاکٹر وشوگراڈ۔ اس نے 2 باتیں عجیب کہی تھی اور میں پھر اس سے اسی وجہ سے بعد میں علیحدہ بھی ملا۔ ایک تو میں حیران ہوا کہ اس نے کہا اسلام از دی آئیڈیل ریلیجن فار ہول آف مین کائنڈ ایکسپٹ دی جیوز۔ گویا کہ عیسائیت کی نفی، ہندو مت کی نفی، ہر چیز کی نفی، بس سوائے یہودیت کے۔ دوسری بات یہ کہی کہ اسرائیل کو تو ہم سپورٹ تو نہیں کرتے، اسرائیل کو تو یہ یہاں کے عیسائی سپورٹ کر رہے ہیں۔ ساری اکانومی انہیں امریکہ سے ملتی ہے، ساری مدد انہیں 5 ارب تو انہیں ہر سال مل جاتا ہے، 5 ارب ڈالر۔ باقی جب کوئی کام امریکہ کہتا ہے یہ یوں کرو، چلاؤ پیسے۔ 10 ارب کا معاملہ تھا جب اس بش کا باپ تھا، سینئر بش۔ 10 ارب وہ مانگ رہے تھے سیٹلمنٹ کے لیے کہ ہم یہاں پہ یہودیوں کو سیٹل کرنے کے لیے آبادیاں بنائیں، پیسے دو، 10 ارب چاہیے ہمیں۔ اس نے ایک شرط لگا دی کہ تم پیس ٹاکس شروع کرو پیلسٹینینز کے ساتھ، تب میں دوں گا۔ یہودی ناراض ہوئے، پیچ و تاب کھائے، لیکن ماننی پڑی اس وقت شرط۔ لیکن اس کی سزا یہ دی اس کو کہ اگلے الیکشن میں 0 ہو گئے۔ 10 ارب لے لیے، بدلہ اسے چکا لیا۔ تو عیسائیوں میں یہ پروٹیسٹنٹس، اسپیشلی دی بیپٹسٹ، اسپیشلی دی ایونجلسٹ، اب یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جو آپ نہیں سمجھ سکتے، ان کی اکثریت ہے امریکہ کے اندر، اور وہ سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو۔ اور کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ ذرا فرق ہے، مختلف۔ وہ بھی قائل ہے اس کے کہ آرمگیڈون ہونی چاہیے، عالمی جنگ تیسری جلد از جلد ہونی چاہیے، اس کے نتیجے میں گریٹر اسرائیل وجود میں آنا چاہیے، اس کے نتیجے میں 3rd ٹیمپل تعمیر ہونا چاہیے، اس کے نتیجے میں تھرون آف ڈیوڈ لا کر رکھا جائے، تخت داؤد علیہ السلام۔ تب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے دوبارہ اور اس تخت کے اوپر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ یعنی پروگرام وہی ہے، فرق کا ہے، وہ اپنے مسیح اور یہ اپنے حضرت مسیح جیسس کرائسٹ ان کے منتظر۔ ان کے خیال میں ان کا مسیح آئے گا، وہ بیٹھے گا تخت داؤد پر، ان کے خیال میں حضرت عیسیٰ اتریں گے، وہ بیٹھیں گے تخت داؤد پر۔ اور یہ تخت داؤد کس بلا کا نام ہے؟ ریسنٹلی مجھے اس کے مطالعے کا موقع ملا۔
ایک پتھر تھا جس پر کہ بیٹھ کر حضرت داؤد کی کورونیشن ہوئی تھی، تاج پوشی ہوئی تھی، بادشاہ مانا گیا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ وہاں کوئی تھرون تو تھے ہی نہیں، ایک پتھر کے اوپر بیٹھ کر وہ کام ہوا۔ اسی پتھر پر حضرت سلیمان کی تاج پوشی ہوئی۔ وہ پتھر ان کے ہاں چلا آ رہا تھا۔ سن 70 عیسوی میں جب رومن جنرل نے تباہ کیا ہے معبد کو، تو وہ پتھر لے گیا روم سے وہ چلا گیا آئرلینڈ، وہ بہت بڑی جو کیتھولک جو آبادی ہے، آج بھی جنگ ہو رہی ہے کیتھولک کے اندر اور پروٹیسٹنٹس کے اندر آئرلینڈ میں۔ وہاں سے وہ آیا ہے انگلینڈ میں۔ انگلینڈ میں وہ پتھر جب آیا تو 14ویں صدی عیسوی میں اس کو ایک کرسی کے اندر سیٹ کے اعتبار سے بنا دیا گیا۔ اب وہ تھرون بن گیا، جیسے کہ تھرون ہوتے تھے، لیکن اس کی سیٹ اسی پتھر کی بنی ہوئی۔ وہ اب بھی موجود ہے، پتھر رکھا ہوا ہے ویسٹ منسٹر ایبے۔ ویسٹ منسٹر ان کی پارلیمنٹ کی عمارت ہے، اس پارلیمنٹ کے ساتھ ایک چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے۔ اسی ایبے میں جا کر کوئی پرنس کی شادی ہوتی ہے، اسی طرح کرسی پہ بیٹھ کر انگریزوں کا حکمران جو ہے اس کی تاج پوشی کی جاتی ہے۔ یہ ابھی تک روایت چلی آ رہی ہے۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ وہ تخت بھی لا کر ہم رکھ دیں گے اس معبد میں کہ جو بنے گا، اور پھر اس پر حضرت مسیح نازل ہوں گے۔ اب یہ دونوں چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ جا رہی ہیں۔ تھوڑا سا اختلاف اگر ہے تو یورپین جو مین طاقتیں ہیں، یورپ، سینٹرل یورپ کی اصل قوتیں کون سی ہیں؟ فرانس اور جرمنی۔ باقی چھوٹے چھوٹے ملک ہیں۔ انگلینڈ وہ ویسے بھی مین یورپ سے تو علیحدہ ہے، وہ تو ایک جزیرہ ہے، اور ویسے بھی وہ ضمیمہ ہے یو ایس اے کا۔ اس حوالے سے یہ جو ہیں یہاں کیتھولک آباد ہے، جو کہ پوپ کو مانتے ہیں اپنا سربراہ۔ پروٹیسٹنٹس کا کہنا ہے کہ یہ جو اختلاف ہے، جرمنی اور فرانس ایک طرف، عراق کی جنگ کے اندر وہ شامل نہیں ہوئے، علیحدہ رہے، یہ اختلاف صرف سیاسی نہیں ہے، صرف عالمی سطح پر اپنے آپ کو ایسرٹ کرنے کا مقابلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اختلاف مذہبی بھی ہے۔ وہ کیتھولکس ہیں، یہ پروٹیسٹنٹس ہیں، اور پروٹیسٹنٹس جو ہیں یہ کیتھولکس کو کافر کہتے ہیں، انفیڈلس، اور پوپ کو شیطان کہتے ہیں۔ ان کا ایک رسالہ نکلتا ہے ماہنامہ فلاڈلفیا سے، امریکہ سے، ٹرمپٹ، کچھ عرصے سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں اس وقت جو یورپ ایک ہو رہا ہے، یہ معاملہ سیاسی نہیں ہے، مذہبی ہے، اور پوپ اس کے درمیان میں ہے۔ اصل موونگ جو طاقت ہے وہ پوپ کی ہے، اور یہ پوپ واقعتاً ایسا ثابت ہوا ہے کہ جس نے موو کیا ہے پوری دنیا میں۔ اس سے پہلے پوپ اپنے گھر میں بیٹھا رہتا تھا ویٹیکان میں، باہر نہیں نکلا، اور یہ پوپ بڑھاپے کے باوجود سخت ترین کہاں کہاں گیا۔ یہ چاہتا ہے ہولی رومن امپائر دوبارہ دنیا میں ریوائیو کرنا، وہ ہولی رومن امپائر جو پوری یورپ پر چھا گئی تھی، اور افریقہ اور ایشیا کے بھی بہت سے علاقوں کے اوپر چھائی ہوئی تھی، شمالی افریقہ اور مغربی ایشیا۔ اس ہولی رومن امپائر کو قائم کر کے، اور یہ یورپ کی قوتیں جو ہیں یہ چاہتی ہیں کہ یہ فلسطین کو فتح کرے، اسرائیل بھی ختم، پیلسٹینین سٹیٹ بھی ختم کرے، اور ایک رومن کیتھولک حکومت وہاں پر قائم کرے۔ اسی لیے ایک مرتبہ میں نے دیکھا تھا نیوز ویک میں، ایک جملہ بڑا پیارا تھا فلسطین کے بارے میں: ٹو اسمال اے جیوگرافی بٹ ٹو بگ اے ہسٹری۔ 5000 سال کی تاریخ اس سے وابستہ ہے، یہی حضرت ابراہیم تھے، اسحاق تھے، یعقوب تھے، اس یہودیوں کا بھی مقدس ترین مقام یہی ہے۔ عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ یہیں پیدا ہوئے، یہیں سولی چڑھے ان کے عقیدے کے مطابق،
یہی انہوں نے تبلیغ کی گیلیلی اور مختلف علاقوں میں. لہذا یہ عیسائیوں کا بھی صدر بہت محترم مقام ہے، مسلمانوں کا بھی ہے. وہ حرم کہتے ہیں، تیسرا حرم یہ ہے. پہلا حرم حرم مکی، دوسرا حرم حرم مدنی، تیسرا حرم حرم الحرم الشریف، یہ مسجد اقصی. یہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسینٹ ٹو دی ہیون، آسمان کی طرف ان کی جو بلند جانے کا معاملہ تھا یہاں سے شروع ہوا تھا. لہذا ٹو اسمال جیوگرافی ہے کتنا، ہماری ریاست بھاولپور جو ہوتی تھی اتنا ہے کل، اس سے زیادہ رقبہ نہیں ہے. لیکن تاریخ اور مذاہب کا کانفلوئنس. لہذا اب آپ دیکھیے یہودیوں کا نقشہ یہ ہے، عیسائیوں کا نقشہ یہ ہے، کیتھولکس کا نقشہ یہ ہے کہ وہ یہاں ایک رومن کہتے، جیسے انہوں نے تیمور وہاں اس کو تقسیم کرا کر اور وہاں ایک رومن کیتھولک حکومت قائم کی ہے. نائجیریا میں جو شدید ترین فساد مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں ہوئے ہیں، وہاں بھی عیسائیوں کا اصل مقصد ایک رومن کیتھولک حکومت قائم کرنا ہے. اور پروٹیسٹنٹس کا یہ الزام ہے، میں نے ایک مرتبہ دکھایا بھی تھا اس جو ٹرمپٹ کا ایک مضمون، اس نے عنوان قائم کیا تھا دی لاسٹ کروسیڈ، آخری کروسیڈ اب ہونے والا ہے، ساری یورپی قوتیں جمع ہو کر حملہ کریں گی اور یہاں عیسائی حکومت قائم کریں گی. کروسیڈ کس لیے تھا؟ اور نوٹ کیجئے پہلے کروسیڈ کب شروع ہوئے تھے؟ سیکنڈ ملینم، یہ کہتے ہیں 1000 سال کو ملینم کہتے ہیں. پہلا ملینم ختم ہو گیا 1000 سال بعد حضرت عیسیٰ کے، دوسرا ملینم شروع ہو گیا 1001 سے. دوسرے ملینم کے شروع میں کروسیڈ شروع ہوئے اور 1099 میں انہوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا. اب یہ تھرڈ ملینم شروع ہوا ہے نا 2000 سال کے بعد، 2001 سے شروع ہو گیا ہے تھرڈ ملینم. اور اس کے شروع میں یہ آخری کروسیڈ ہوگا کہ یورپ کے رومن کیتھولک قوتیں فلسطین پر حملہ آور ہوں گی اور یہاں ایک رومن کیتھولک حکومت قائم کرنا چاہیں گے. یہ ہے مذہبی خطبت. اور اس میں ایک بات آخری اور نوٹ کر لیجئے، رومن کیتھولکس کا اور پروٹیسٹنٹس کا آپس میں مذہبی کتنا ہی اختلاف ہو، اور فرانس کا اور جرمنی کا سیاسی اور عسکری اعتبار سے امریکہ سے کتنا ہی اختلاف ہو، ایک چیز پر وہ متفق ہیں، ایک تو فلسطین کو ٹوٹل کو آزاد کرانا مسلمانوں سے، اور نمبر 2 مسلمانوں کے اندر جو یہ دماغ میں خناس پیدا ہو گیا ہے کہ ہمارا ایک نظام ہے، ہم اپنا نظام قائم کریں گے، اس کو ختم کرنا، واش آؤٹ کرنا. اس پس منظر میں اب آپ ایک بات سوچئے، بہت اہم بات ہے. صدر بش نے بھی کہا اور بھی کہتے ہیں امریکنز، وی آر ناٹ اگینسٹ اسلام، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو وار اگینسٹ اسلام، وی وانٹ اے وار ود ان اسلام. اس کا کیا مطلب ہے؟ اسلام 2 ہے، ایک اسلام مذہب ہے، ایک خدا کو مانتے ہیں، اس کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے حکم پر روزہ رکھتے ہیں، اس کے حکم کے مطابق حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے، ان کے عقائد ہیں، ان کے کچھ سیریمنیز ہیں، عیدیں ہیں، عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے، ان کے کچھ سوشل کسٹمز ہیں، ریچولز ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے تو عقیقہ کرتے ہیں، شادی کرنی ہو تو نکاح ہوتا ہے، اور نمبر 3 کوئی مر جائے تو دفن کرتے ہیں، جلاتے نہیں ہیں. یہ ہے مذہب. شراب نہیں پیتے، سور نہیں کھاتے، یہ مذہب ہے. ایک اسلام ہے دین،
اس کا ایک سیاسی نظام ہے، اس کا ایک معاشی نظام ہے، اس کا ایک سماجی نظام۔ ہماری ساری جنگ اسلام ایز اے دین کے خلاف ہے، اسلام ایز اے مذہب کے خلاف نہیں ہے۔ تو ان کا کہنا پارشلی ٹرو ہے، ہم مذہب اسلام کے خلاف نہیں ہیں، اور اس کی وہ گواہیاں دیتے ہیں، دیکھو تم یہاں آتے ہو اور یہاں کالوں کو گوروں کو کنورٹ کر لیتے ہو، ہم نے کبھی اعتراض کیا؟ تم یہاں آتے ہو، ہماری چرچز ہماری سینیگوگز خریدتے ہو، مسجد بنا لیتے ہو، ہم نے کبھی اعتراض کیا؟ تم نمازیں پڑھتے ہو، ہم نے اعتراض کیا؟ یہ ضرور ہے کہ آپ ورکنگ ٹائم میں نہیں پڑھ سکتے، کبھی کبھی وہ لوگ ان میں سے اتنے کنسیڈریٹ بھی ہوتے ہیں، ورکنگ ٹائم میں بھی وہ وقت دے دیتے ہیں کہ عصر کی نماز پڑھ لو، ظہر کی پڑھ لو، ورنہ عام مسلمان وہاں مجبور ہے کہ لنچ کا جو آتا ہے 1 گھنٹے کا وقفہ، اسی میں وہ ظہر اور عصر پڑھ لیتے ہیں، اور پھر گھر جا کر مغرب اور عشاء۔ لیکن ہمارا اعتراض کوئی نہیں، روزے رکھتے ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تو اسلام سے تو ہماری جنگ نہیں ہے، اسلام ایز اے مذہب وی آر ریڈی ٹو ایمبریس، بلکہ رمضان میں ہم وائٹ ہاؤس میں افطاری بھی دے دیں گے، بلا لیں گے بہت سے لوگوں کو، آؤ بھائی افطار کر، اور عید کے موقع پر کوئی کومومریٹو جو ہوتے ہیں سٹیمپ وہ بھی ایشو کر دیں گے، یہ تہوار تو تمہارا ہے، اور یادگاری ٹکٹ ہم جو ہے ایشو کر رہے ہیں۔ تو اس اسلام سے ان کی کوئی جنگ نہیں ہے، دے آر ریڈی ٹو ایمبریس، اس لیے کہ سیکولرزم کا اصول یہ ہے، سیکولرزم لا مذہبیت نہیں ہے، لا دینیت ہے، ہما مذہب لا دینیت۔ ہما مذہب کیا مطلب؟ ایک سیکولر ملک میں تمام مذاہب رہ سکتے ہیں، ہندو وہاں ٹیمپلز بنا رہے ہیں، عیسائی وہاں گردوارے بنا رہے ہیں، یہ سکھ جو ہے، ہما مذہب، سب مذاہب کی اجازت ہے، کھلی اجازت ہے، ایک خدا کو پوجو، 1000 کو پوجو، درختوں کو پوجو، سانپ کو پوجو، جس کو چاہو پوجو، ٹیمپل بناؤ اور اس میں جو چاہو بھجن گاؤ، کچھ اور کرو، بتوں کو پوجو، اور اگر چاہو تو گردوارہ بناؤ، گرو گرنتھ کے سامنے متھا ٹیکو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تو اسلام سے بھی ہماری کوئی جنگ نہیں، لیکن اسلام ایز اے مذہب، اسلام ایز اے دین، نتھنگ ڈوئنگ، وی کانٹ بیئر اٹ، اس کو ہم نے ختم کر کے دم لینا ہے۔ میں نے پہلے ایک بات کہی تھی، اس کو یہاں دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیں، 50 برس تک جو کولڈ وار چلی ہے وہ مذہب پر نہیں تھی، نظام پر تھی، کیپٹلسٹک سسٹم ورسس کمیونزم، نظام کی بات تھی۔ انفرادی ملکیت ختم، قومی ملکیت، سود ختم، پیسہ نہیں اپنے پاس رکھ سکتے، بس ویجز کھاؤ، ویجز دیں گے وہ کھا لو۔ رفتہ رفتہ اجازت دی گئی، تم اپنے گھر کے کسی صحن کے اندر سبزیاں بولو، اور وہ سبزیاں جو ہے اپنے دروازے پر رکھ کر بیچ لو، اس کی اجازت ہے، بس، اور کوئی پرائیویٹ بزنس نہیں، نو فارمز، نو فیکٹری، نو شاپ۔ تو آج اصل میں اس اسلام کے خلاف جنگ ہے جو ڈکلیئر کی جا چکی ہے، اسی لیے کہتے ہیں وار ود ان اسلام۔ اب وہ ٹکرا دینا چاہتے ہیں جو مذہبی تصور والے عناصر ہیں ہمارے ملک کے اندر اور عالم اسلام میں۔ ہمارے علماء کی اکثریت اسلام کو ایک مذہب کی حیثیت سے مانتی ہے، دین کی حیثیت سے اسلام ان کے سامنے ہے ہی نہیں۔ تبلیغی جماعت اسلام کو ایز اے مذہب مانتی ہے، پرسنل پائٹی، نماز، روزہ، داڑھی، ٹخنوں سے اوپر شلوار وغیرہ وغیرہ وغیرہ، نماز اچھی، بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی جائے، اس سے بحث ہے، نظام سے کوئی بحث نہیں، نظام کوئی بھی ہو۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جو نظامی ہیں ان نظامیوں کو کرش کر دیں، یہ مذہبی لوگ، لہذا مذہبی لوگوں کو سپورٹ کریں گے۔ اس سے انہیں 2 مقصد حاصل ہو جائیں گے، ایک بات واضح ہو جائے گی کہ مذہب کے خلاف تو ہے ہی نہیں، تو خامخواہ کچھ لوگ جو ہیں بہکاتے ہیں ہمیں
یہ اسلام کے خلاف کہاں ہے؟ ہو سکتا ہے وہ مسجد بنانے کے لیے آپ کو گرانٹ دے دے، انہیں اس میں کوئی حرج نہیں۔ تبلیغی جماعت کے وفود امریکہ میں آئے، چکر لگائے، انہیں کوئی اعتراض نہیں، وہ نظام کی بات نہیں کرتے۔ نظام کی بات کون کرتے ہیں؟ اب یہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ سمجھ لیں اصل میں ہوا کیا ہے۔ آج سے نصف صدی قبل، کہیں 300 برس سے، کہیں 200 برس سے، کہیں 100 برس سے یورپ کی کولونیل پاورز عالم اسلام پر قابض تھیں۔ ہمارے ہاں انگریز تھا، ملایا وغیرہ کے اندر ولندیزی تھے، مصر میں انگریز تھے، شام میں انگریز تھے، شام میں فرانسیسی تھے، عراق میں انگریز تھے، لیبیا میں اطالوی تھے، موریتانیہ اور صحرا جو ہے اس میں اسپینیڈز تھے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو کولونیل پاورز تھیں انہوں نے ہمیں دبایا ہوا تھا، اور اس وقت ہمیں جو مذہبی آزادی تھی وہ مذہبی آزادی تھی، دین کی نہیں۔ دین تو ان کا تھا، پینل کوڈ ہمارا ہوگا، تعزیرات ہماری ہوں گی، سول کوڈ ہمارا ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ انہوں نے رعایت کی تھی ہمارے ساتھ، بہت بڑی رعایت۔ تم اپنے فیملی لاز پر عمل کر سکتے ہو، نکاح جیسے چاہو کرو، طلاق جیسے چاہو دو، سارے فتوے اپنے مولویوں سے لے لو، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمارے پاس بھی آؤ گے تو ہم پوچھ لیں گے تم شریعت کا حکم چاہتے ہو یا رواج کا؟ تم رواج کا کہو گے ہم اس کے مطابق فیصلہ کر دیں گے، شریعت کا کہو گے اس کے مطابق۔ محمدن لا ایک پارسی کی لکھی ہوئی کتاب تھی۔ اسی طرح وراثت، تمہیں آزادی ہے، تم صرف بیٹوں کو دینا چاہو تمہیں آزادی ہے، صرف بڑے بیٹے کو دینا چاہو تمہیں آزادی ہے، تم بیٹیوں کو بھی دینا چاہو تمہیں آزادی ہے۔ وہ بھی پوچھ لیا کرتے تھے کہ آپ وراثت کے بارے میں شریعت کا فیصلہ چاہتے ہیں رواج کا؟ اور ہمارے بڑے زمیندار کھڑے ہو کے کہتے ہیں رواج کا، شریعت ہمیں نہیں چاہیے، بیٹیوں کو حصہ دے دیں۔ نہیں، بہرحال یہ ہے، حالانکہ یہ بھی سیکولرزم کے خلاف ہے۔ آج امریکہ میں آپ کو فیملی لاز کی اجازت نہیں ہے، وہاں رہیں گے تو ان کے فیملی لاز کے مطابق آپ کو رہنا ہوگا، طلاق وغیرہ کے معاملے میں، جو ان کا قانون ہے۔ اور یہی بھارت زور لگا رہا ہے، بی جے پی کے جو ان کا منشور ہے، مینیفیسٹو، اس کا سب سے اہم حصہ کیا ہے؟ CCC، کامن سول کوڈ، خاندانی قانون، فیملی لاز ایک ہوں گے۔ یہ کیا کہتے ہیں مسلمان جب ہمارے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم ایک قوم ہے، سیکولرزم ہے، ہمیں سیکولرزم چاہیے، سیکولرزم میں تو قوم ایک ہوتی ہے، قوم ایک ہے تو فیملی لاز ایک ہونے چاہیے۔ یہ کیا نکاح طلاق کے ان کے اپنے حصول ہیں؟ بہرحال انگریز نے ہمیں رعایت دے رکھی تھی کہ فیملی لاز، میرج لاز، اور یہاں تک کہ وراثت بھی تم اپنے مطابق کر سکتے ہو۔ لیکن جب یہ بستر طے ہونا شروع ہوا کولونیلزم کا، ولندیزی چلے گئے، ملایا سے، سماٹرا سے جو اب انڈونیشیا کہلاتا ہے، ملیشیا سے، انگریز نے بستر باندھا ہندوستان سے، فرانس نے بستر طے کیا شام سے، برطانیہ کو اٹھا کر پھینک دیا صدر ناصر نے میڈیٹرینین میں، وہ خود نہیں گیا تھا، اٹھا کر پھینکا تھا۔ لیبیا سے چلا گیا اٹلی وغیرہ وغیرہ، موراکو وغیرہ سے فرانس چلا گیا۔ تو ایک خیال پیدا ہوا مسلمانوں کے ایک خاص طبقے میں، ہمارا بھی تو ایک نظام ہے نا، یہ انگریز کا لایا ہوا نظام بھی ایک نظام تھا، یہ فرانسیسیوں کا دیا ہوا نظام بھی ایک نظام تھا، ہمارا بھی تو ایک نظام ہے اسلام کا، ہم کیوں نہ اس کو نافذ کریں؟ یہ اصل میں آزادی کا ثمرہ تھا کہ مسلمانوں میں ایک سیلف کانشسنس پیدا ہوئی۔ دے ڈسکورڈ اسلام ایز اے دین، تو تحریکیں ابھری، مخزومی پارٹی انڈونیشیا میں، جماعت اسلامی
انڈو پاکستان میں، فدائین ایران میں، الاخوان المسلمون عرب ورلڈ میں، یہ ساری تحریکیں کیا تھی کہ اسلام دین ہے، دین اپنا غلبہ چاہتا ہے، ہم دین کو غالب کریں۔ لیکن دو فیکٹرز ایسے تھے جس کی وجہ سے، بلکہ تین، آج تک کہیں کامیابی نہیں ہو سکی۔ پہلا فیکٹر یہ تھا کہ انگریز ہوں، فرانسیسی ہوں، اطالوی ہوں، انہوں نے اپنے 100، 150، 200 سالہ دور میں جو حکومت کی تھی، جو نظام تعلیم بڑھایا تھا، اس سے جو ان ملکوں کی ایلیٹ کلاس تھی وہ ان کے رنگ میں رنگی گئی تھی، انہی کی تہذیب، انہی کی بولی، انہی کی زبان، انہی کا لباس، انہی کا ذہن، انہی کی سوچ، انہی کی فکر، انہی کا فلسفہ، اور جب گئے ہیں تو حکومت ان کے حوالے کر کے چلے گئے، گویا کہ بائی پراکسی انہی کی حکومت جاری رہی۔ اور اس طبقے کے نزدیک بھی اسلام صرف مذہب ہے، وہ دین اسلام سے واقف ہی نہیں ہے، چاہے وہ پرویز مشرف ہوں اور چاہے وہ فاروق لغاری ہوں اور چاہے وہ کوئی ہو۔ دوسری بات، ان مسلمان تحریکوں نے طریقہ کار غلط اختیار کیا۔ اسلام ایک نظام کی حیثیت سے حضور نے برپا کیا تھا، اور یہ دوبارہ ہو سکتا ہے تو صرف حضور ہی کے طریقہ کار پہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے سمجھا وہ تو آؤٹ آف ڈیٹ ہے، پرانا ہے، چلو الیکشن میں حصہ لو، اس سے اسلام نافذ کریں گے۔ اس میں ناکامی ہوئی تو گولی چلانی شروع کر دی، فلاں کو مار دو، فلاں کو مار دو، سادات کو مار دو، سادات مر گیا تو حسنی مبارک آ کے بیٹھ گیا۔ ابھی کل پرسوں میرے پاس ایک نوجوان آیا تھا کہ میرا دم گھٹ رہا ہے، میں چاہتا ہوں پرویز کو قتل کر دوں۔ میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، ایک پرویز کو قتل کرو گے تو اور کوئی پرویز آ کے بیٹھ جائے، فائدہ کیا ہو؟ کہاں تبدیلی ہوئی ہے؟ حکومت فوج کے ذریعے سے کوئی تبدیلی ہوئی آج تک؟ اس اعتبار سے یہ غلط میتھوڈالوجی جو ہے اس نے ان تحریکوں کو کہیں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اب ان دو اعتبارات سے اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ نمبر ایک، ہمارے عوام کے ذہنوں پر علماء کا جو تسلط ہے، لہذا وہ تصور دین سے واقف ہی نہیں ہے، وہ اسلام کو ایز اے مذہب جانتے ہیں۔ نمبر دو، یہ جب بستر لپٹے ہیں استعمار کے، تو جو نیچے حکومتیں بنی ہیں وہ انہی کے تربیت یافتہ لوگ تھے، تربیت دادا لوگ تھے، چاہے ICS آفیسرز تھے اور چاہے وہ بڑے بڑے لینڈ لارڈ تھے جن کے بچوں کی تعلیم مغرب میں ہوئی ہے۔ پھر پگاڑا صاحب بھی تو، یہ دونوں بھائی لے جائے گئے تھے ان کے والد کو پھانسی دینے کے بعد انگلینڈ میں، وہاں ان کی تربیت ہوئی ہے نا۔ اور بھی جتنے بڑے بڑے جاگیردار ہیں ان کے بچے تو وہاں تربیت حاصل کر کے آتے ہیں جہاں سے ان کی برین واشنگ کر دی جاتی ہے۔ اور تیسرے، دینی تحریکوں کی غلط میتھوڈالوجی، یا بیلٹ یا بولٹ، دونوں غلط، یکساں غلط۔ اب میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں اس بات پر، اس پورے پس منظر میں یہ بات واضح ہے کہ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کا مستقبل بہت تاریک ہے، بہت تاریک ہے، بہت تاریک ہے۔ امریکہ جیسی سپر پاور، عالمی تہذیب کے 3 لحاف اور دینی مذہبی سطح پر عیسائیت اور یہودیت کا گٹھ جوڑ اور دشمنی اسلام سے، اور تیسرا اس ٹرائنگل کے اندر شامل ہو گیا ہندوستان، مشرکین، ان کی قوت، ان کی طاقت، ذرائع ابلاغ پر ان کا قبضہ، نظام تعلیم کو اب جو نیا رنگ دے رہے ہیں NGOs کے ذریعے سے، ان سب کے ہوتے ہوئے الرغم اسلام ایز اے دین کم سے کم مستقبل قریب میں اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ ہاں، اسلام ایز اے مذہب وہ باقی رہے گا۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اسلام آزاد نہیں ہوگا،
ہاں مذہب اسلام موجود رہے گا. البتہ یہ صرف مستقبل قریب کی بات ہے. مستقبل بعید میں کیا ہونا ہے؟ ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے، اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے. ٹیبلز ول بی ٹرنڈ. یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، اس موضوع پر اب میں گفتگو کروں گا. میرا آج کا جو ہے خطاب، اس کے ویڈیو یا آڈیو آپ حاصل کریں، دوبارہ سنیں، سہ بارہ سنیں، بار بار سنیں، لوگوں کو سنائیں، تاکہ انہیں جانکاری ہو، انہیں معلوم ہو دنیا میں ہو کیا رہا ہے، کون سی قوتیں ہیں، اور اسلام بطور دین کس طور سے ہدف بن چکا ہے ان تمام ورلڈلی پاورز کا، چاہے وہ امریکہ ہے اور چاہے وہ یورپ کا سینٹرل حصہ. ان سب کا ٹارگٹ اسلام ایک دین کے اعتبار سے ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.